یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حکیم الامت حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ مکتوبات مرزا مظہر جانے جانا میں سے ایک مکتوب نقل فرماتے ہیں، اور آپ اس کو نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک چبوترا دیکھا، اور میں نے اس خواب میں ایک چبوترے میں دیکھا کہ بہت سے اولیاء عظام اس میں حلقہ باندھ کر مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت سے اولیاء اکرام جو ہیں وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان میں دو بزرگ موجود ہیں، ایک حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور دوسرے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ بھی اس میں موجود ہیں۔ کہ وہ چبوترا ہے اور اس میں کافی اولیاء حلقہ باندھ کے مراقبے کی حالت میں، اور اس میں دو بزرگ بھی موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں استغنا ما سوا اللہ، اور فنا کی کیفیت ہے۔ تو میں ان میں سے کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چبوترا ہے اور اس چبوترے میں بہت سے اولیاء حلقہ باندھ کر بیٹھے ہیں، اور ان کے درمیان میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت جنید بغدادی بھی موجود ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان میں سے کوئی ان کو فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہم امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، ہم حضرت علی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں پھر دیکھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک غلیم پوش سر اور پاؤں سے برہنہ وہ ایک بزرگ ہیں جن کا ہاتھ علی نے اپنے ہاتھ میں بڑی محبت سے پکڑا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہے جن کا ہاتھ حضرت علی نے اتنی محبت، اتنی عزت و عظمت سے پکڑا ہوا ہے؟ تو ان میں سے کوئی جواب دیتا ہے کہ حضرت اویس کرنی ہے۔ یہ کون ہے جی؟ حضرت اویس کرنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے پھر ایک حجرہ دیکھا، ایک حجرہ ظاہر ہوتا ہے جو نہایت ہی صاف ہے، اور نور کی اس پہ بارش ہو رہی ہے، تجلیات برس رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے اولیاء جو حلقہ باندھ کر مراقبے کی حالت میں بیٹھے، وہ سارے اولیاء حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت اویس کرنی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں ان سے پھر پوچھتا ہوں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین حضور غوث اعظم کی محفل میں ہم جا رہے ہیں، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور غوث اعظم کا قول ہے، آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا پاؤں ہر غوث کتب ابدال قلندر کی گردن کے اوپر ہے، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔
غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اسی طرح تفریح الخاطر کے اندر میلاد شیخ میں ایک واقعہ وہ موجود ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام مولانا قاضی عماد علوی بن نظام بن شاہ محمد بن قاضی وجیہ الدین قادری علیہ رحمہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ برہان پور ہند میں ایک بندہ حضور غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا تھا، ہندو حضور غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا تھا، اور ہر مہینے 11ویں شریف کی تاریخ دن 10واں رات 11ویں وہ بڑی محبت سے لنگر پکاتا بھی اور لنگر میں حصہ بھی ڈالتا اور غریبوں میں اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرتا، لوگوں کو وہ لنگر کھلاتا۔ وہ ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو، اب ہندو تھا تو حسب رواج ہندو کو جو ہے جلایا جاتا ہے، اس کو دفنایا تو نہیں جاتا، اس کو جلاتے ہیں۔ تو ہندوؤں نے لکڑیاں جمع کی اور اس کو اس کے اوپر رکھا اور آگ لگائی۔ حیرت کی بات یہ کہ لکڑیاں جل گئیں لیکن اس ہندو کی لاش کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔ وہ سارے بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پھر سے کوشش کی، پھر نہ ہوا۔ خیر بڑی کوشش کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار بہتر ہے اس کو دریا میں بہا دیتے ہیں، اگر اس کی جسم کو، اس ہندو کو آگ ہی نہیں لگ رہی تو اس کے جسم کو بہا دیتے ہیں پانی میں۔ خیر اتنے میں ایک درویش کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کو کہ فلاں ہندو مسلمان ہو کر مرا ہے اور سلسلہ قاضیہ میں بھی داخل ہو گیا تھا، اس کو جاؤ اور اس کی اسلامی طریقے سے تدفین کری جائے، اس کو اسلامی طریقے سے دفنایا جائے۔ وہ وہاں گئے اور انہیں جا کے ان ہندوؤں کو کہا کہ اس کے جسم کو نہ جلاؤ، اس کے جسم کو آگ نہیں لگے گی، اس کو اسلامی طریقے سے دفنانا ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو کے مرا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کا فیض ہے، ان کی نظر کرم ہے جب اس پہ نظر ڈال دیں۔ مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث تے قدم نو رکھیا کندیاں تے کتبہ پیوانے، میں ضامن محشتی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، میں ضامن محشتی کرہاں کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولو نہیں کہندے میرے غوث دیاں تحریراں نے۔ حضور غوث اعظم کو جس نے ضامن بنایا وہ اس کا فائدہ ہے۔ حضور غوث اعظم کو ضامن بنانا وہ ابھی بندہ نصیز آپ کو ثابت کرتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا ہے، میں نے اندر داخل نہیں ہونا جب تک میرے تمام مریدین پہلے جنت میں نہ چلے جائیں، پہلے جنت میں جائیں گے وہ اور پھر میں نے داخل ہونا جنت میں۔ یہ حضور غوث اعظم کا قول ہے، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ایک منافق بد عقیدہ جو بظاہر مسلمان تھا اور اوپر سے اولیاء کی کرامات کا منکر، اولیاء کی کرامات کا منکر، بد عقیدہ بظاہر مسلمان جو تھا، وہ ایک اپنے جو اس کا ہندو ہمسایہ تھا وہ اس کی بیوی پر عاشق ہو گیا، کیونکہ آپس میں ہمسائے تھے، نیبرز تھے۔ اس کا اپنی ہندو کی جو بیوی تھی اس پہ اس کا دل آ گیا،
تو ایک دن ہندو جب اپنی بیوی کے ساتھ سسرال جانے کے لیے نکلا، تو آپ کو پتہ ہے جو پرانا زمانہ ہوتا تھا اس میں ٹریول کرنے کے لیے آپ یا تو پیدل جاتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے، سواری ہوتی تھی، جہاز اور گاڑیاں یہ تو ہوتی نہیں تھیں. وہ نکلا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جنگلات سے گزر کے جانا تھا دوسری طرف. تو وہ جب اپنے سسرال کی طرف نکلے تو وہ جو ہندو جو وہ مسلمان بدعقیدہ تھا، وہ پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں تھا. اس کو جیسے ہی موقع ملا وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، جو ہندو کی بیوی پہ عاشق تھا. خیر جب وہ میاں بیوی ہندو جو ہیں وہ جب ایک کسی سنسان جگہ پر پہنچے تو وہ جو منافق جو تھا مسلمان وہ ان کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اپنی سواری کی جو ہے نا پیشکش کی. اس نے کہا یار اس ہندو عورت کا کیا قصور ہے، تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے، تم ایسا ہے میرے پاس تو گھوڑا ہے، میں اپنے گھوڑے پہ ہوں، تم میرے ساتھ اس کو بٹھا دو، میں اس کو منزل تک آگے پہنچا دیتا ہوں. تو وہ ہندو نہ مانے. اب وہ مسلمان جو بدعقیدہ مسلمان تھا وہ بڑا اصرار کرنے لگا کہ یار اس عورت کا کیا قصور ہے، اس کو تو گھوڑے پہ بٹھا دو، تم چلو پیدل آ جاؤ تو میں اس کو اس کی منزل تک پہنچا دوں گا. خیر وہ ہندو کہنے لگا کہ یار تم ایسے کرو، تم پھر کوئی ضامن دے دو. تم کیا دے دو؟ ضامن دے دو. اب وہ ہندو کہنے لگا کہ وہ مسلمان کہنے لگا کہ میں اس جنگل، یہ بیابان ہے، سنسان جگہ ہے، اس جنگل میں تمہیں کہاں سے کوئی ضامن لا کے دوں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی ضامن کوئی بندہ ہی ہوگا، وہ تمہیں میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو جو ہندو کی بیوی ہے وہ کہنے لگی کہ یار تم مسلمان جو وہ بڑی 11ویں شریف کے ماننے والے ہو، حضور غوث اعظم کے بڑے ماننے والے ہو، چلو تم انہی کی ضمانت دے دو. کس کی ضمانت دے دو؟ حضور غوث اعظم کی دے دو. اس نے کہا یار کہہ دینے میں کیا حرج ہے، کیونکہ ظاہر سی بات حضور غوث اعظم کو بھی گزرے ہوئے کافی صدیاں گزر گئی ہیں. اس نے کہا کہہ دینے میں کیا حرج ہے، میں کہہ دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے ان کو ضامن بنا لو. خیر جیسی عورت گھوڑے پہ سوار ہوئی، اس کے ہاتھ میں تلوار، جیسی وہ عورت سوار ہوئی اس نے اس تلوار سے اس ہندو کی گردن اتار دی، اور اتارتے ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑا دیا. اب وہ جو عورت تھی وہ بار بار روئے اور پیچھے مڑ مڑ کے بار بار دیکھے اور غم سے نڈھال اور سہمی ہوئی کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ اس کے یعنی خامد کی اس مسلمان نے گردن ہی اڑا دی ہے کہ یہ نیکی سمجھ رہے تھے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، اس نے گھوڑے پہ بٹھا لیا اور اس نے اس کی گردن ہی اڑا دی. اب عورت بار بار نڈال ہو کے پیچھے مڑ کے دیکھے تو وہ بدعقیدہ جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا تم بار بار پیچھے مڑ کے کیا دیکھتی ہو، تمہارا شوہر تھوڑی واپس آ جانا. اب وہ عورت کہنے لگی میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھتی، میں دیکھ رہی ہوں حضور غوث اعظم تشریف لے آئے ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوں، میں حضور غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں. تو وہ ہنسنے لگا، اس نے مذاق اڑایا اس چیز کا، مسکراتے ہوئے کہا حضور غوث اعظم ان کو تو پردہ فرمائی صدیاں گزر گئی، وہ یہاں کہاں سے آ گئے. اتنا کہنا تھا کہ وہ گھوڑا اچانک رکتا ہے اور سامنے دو بزرگ نمودار ہوتے ہیں. وہ سامنے دو بزرگ نمودار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اشارہ فرماتے ہیں. وہ بزرگ آتے ہیں اور وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور اب اس عورت کو لیتے ہیں گھوڑا سمیت، کیونکہ گھوڑے پہ تھی عورت کو گھوڑے کے ساتھ اس کو لے کے جاتے ہیں وہیں جہاں اس کا مرا ہوا خامد کی لاش پڑی تھی. اب وہ بزرگ اس ہندو کی جسم کو اور اس کی گردن کو آپس میں ملا کر فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے. تو وہ جو ہندو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اب وہ جو ہندو میاں بیوی ہیں وہ دونوں اس گھوڑے پر سوار ہو کے واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں. اب جب اس کے جو نیبرز دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان جو بندہ ہے وہ غائب ہے، لیکن اس کا جو گھوڑا ہے وہ ہندوؤں کے پاس موجود ہے، یعنی کہ ہندو میاں بیوی نے ان کا جو بندہ مسلمان ہے اس کا قتل کر دیا. وہ اس کے اندر رنجیت سنگھ کی عدالت کے اندر ان دونوں ہندو میاں بیوی پر کیس کر دیتے ہیں. وہ ان پہ کیس کر دیتے ہیں. وہ کہتے جی انہوں نے، اس بات سے یہ بھی بات سمجھ آئی کہ جو ہندو ہیں وہ بھی حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں، سکھ بھی حضور غوث اعظم کو مانتے ہیں. لیلا یار والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا یار والے دا نام تے
डूबी हुई तर जाएंगी, जिन्हें बैठा पटा गल पाया मौत जाहिला मर जाएंगी। ये हिंदुओं और सिखों का हुजूर गौसे आज़म पर मानना है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि हुजूर गौसे आज़म को जामिन बनाओ। अगर कोई जंगल में जामिन नहीं है तो हुजूर गौसे आज़म को ही बना लो। खैर, रंजीत सिंह की अदालत में जब केस जाता है, रंजीत सिंह उन दोनों मियाँ बीवी को बुलवाता है। रंजीत सिंह उनसे पूछता है कि बताओ ये तुम्हारे पास घोड़ा कहाँ से है? ये तो मुसलमान का घोड़ा है। और उन मुसलमान के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका ये कहना है कि तुम लोगों ने उनका बंदा कत्ल कर दिया क्योंकि घोड़ा तुम लोगों के पास है। तो वो हिंदू मियाँ बीवी एन जैसे वाक़या हुआ होता है, वो सारा का सारा वाक़या वो रंजीत सिंह को बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, बताने से तो नहीं फ़र्क पड़ता, कोई गारंटी भी चाहिए या कोई गारंटर चाहिए या आई विटनेस चाहिए जिसने कुछ देखा हो, जो कि गारंटी दे कि जी मैंने देखा है ऐसा होता। तो उसने कहा ऐसा कोई है जो तुम लोग की बात की तस्दीक भी कर दे कि इसी तरह दो बुजुर्ग नमूदार हुए और उनमें से एक ने मुसलमान की गर्दन उड़ा दी और फिर तुम्हारा शोर जिंदा हो गया। उन्होंने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, और वो उड़ गया, जिंदा हो गया। तो वो फरमाने लगे वो दोनों के इसी जगह पे एक बुजुर्ग मजूब गुल मोहम्मद शाह साहब के हम शक्ल रहते हैं, हमने उनको पहचान लिया था। वो उन दोनों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग मजूब गुल मोहम्मद शाह साहब थे, आप उनको बुला के पूछ लें। रंजीत सिंह ने उनको अपनी अदालत में बुलवाया और वो जो बुजुर्ग हैं गुल मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने तमाम वाक़या बाइनी तस्दीक करते उन्हें सारा वाक़या बयान कर दिया। यानी कि जो हिंदू मर्द और औरत कह रहे हैं वो सारा का सारा ठीक है। तो रंजीत सिंह जो है हुजूर गौसे आज़म की करामत से मुतासिर हुआ, बल्कि उन दोनों हिंदू मियाँ बीवी को बहुत सारे इनामात तोहफे तोहफ़ देकर भेजा। अब एक हैरत की बात, हम तो मानते हैं और हम हुजूर गौसे आज़म की ज़ामन होने को भी मानते हैं। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब एक औरत ने लिखी है और इस किताब में उस औरत ने, इस किताब का नाम है जी हकीकत ज़िंदगी। क्या किताब का नाम है? हकीकत ज़िंदगी। और इस औरत जिसने लिखी है उसने इस किताब की तस्दीक करवाई दो बंदियों के एक बहुत बड़े ख़तीब हैं, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शेख तफसीर मौलवी शमसुल हक अफगानी से। तो बात ये समझ आई, अपने तो अपने, दूसरे भी हुजूर गौसे आज़म की करामात की तस्दीक करते हैं कि हुजूर गौसे आज़म जामिन है और जामिन ठहराए जा सकते हैं। ललयानी वाले दा नाम ते डूबी हुई तर जाएगी। ललयानी वाले दा नाम ते डूबी हुई तर जाएगी, जिन्हें बैदा पटा गल पाया मौत जाहिला मर जाएंगी। इसी तरह बहजतुल असरार शरीफ और कलाइदुल जवाहिर शरीफ में है कि हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि जो किसी तकलीफ में मुझसे मदद मांगेगा उसकी वो तकलीफ दूर होगी, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम पुकारेगा उसकी वो सख्ती भी दूर होगी, और जो किसी हाजत में मुझे वसीला बना के हाजत रवा होगा उसकी वो हाजत भी अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। कलाइदुल जवाहिर शरीफ में एक शरीफ नामी शख्स का एक वाक़या मौजूद है। वो उसमें लिखा हुआ है कि एक शरीफ नामी एक शख्स 14 ऊँट लेकर उन पे शक्कर लादा हुआ और वो जंगल से गुजरा था। वो फरमाते हैं कि जब वो जंगल से गुजरा, बयाबान सुनसान जंगल, वहाँ से गुजरा तो उसके 4 ऊँट जो हैं वो गुम हो गए। 14 ऊँट थे, उसमें से 4 ऊँट गुम हो गए।
اس نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو اونٹ نہ ملے، خالی ہاتھ رہا۔ بڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد اس کو حضور غوث اعظم کا فرمان یاد آیا کہ جب بھی تم کبھی کسی پریشانی میں ہو میرا نام پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ پریشانی دور فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا کہ تم کسی پریشانی میں میرا نام لو گے۔ تو وہ کہنے لگا یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے اونٹ گم ہو گئے، مہربانی فرمائے مجھے یہ اونٹ مل جائیں۔ وہ فرماتے ابھی میں یہ دعا مانگ ہی رہا ہوں، شریف نامی آدمی کہتا ہے اتنے میں نے ایک ٹیلے کے اوپر ایک بزرگ، ایک سفید لباس میں ایک بزرگ دیکھے جو مجھے اشارہ فرما رہے جیسے میری طرف آؤ، وہ اشارہ فرما رہے کہ ادھر آؤ میری طرف۔ وہ کہتا ہے میں 4 اونٹ گھوم چکے تھے، میں وہ دیکھا جنگل میں کوئی بڑی نورانی بزرگ اور سفید حلیے میں نظر آئے۔ وہ کہتا ہے میں ان کی طرف چلا، میں نے جب جا کے وہاں پہنچا اس ٹیلے کے نیچے، کہتا ہے میری حیرت کی انتہا یہ رہی کہ وہاں کوئی بزرگ نہیں موجود تھے، البتہ وہاں میرے چاروں کے چاروں اونٹ بما ساز و سامان وہی موجود تھے، وہی کھڑے ہوئے تھے ٹیلے کے نیچے۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت، یہ ان کی بزرگی ہے۔ للے یارویں والے دان نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی، للے یارویں والے دان نام تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی۔ اسی طرح امام ابو الحسن شتنوفی شافی، ملا علی قاری اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی یہ سب فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا ایک قول نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو میں اس کی مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور جو کسی سختی میں میرا نام پکارے میں اس کی سختی دور فرماتا ہوں، اور جو کسی حاجت میں مجھے حاجت روا بنا کے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے میں اس کی حاجت پوری فرماتا ہوں۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے 2 نفل کی نماز فرمائی۔ کون سی نماز فرمائی؟ صلاۃ الاسرار شریف کی نماز، 2 نفل کی نماز، جو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ یہ فلاں طریقے سے اگر بندہ صلاۃ الاسرار کے 2 نفل پڑھ کے اپنی حاجت رکھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس نماز جو صلاۃ الاسرار شریف کی نماز ہے میں نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا، ہمیشہ ہی درست نکلا، ہمیشہ ہی میری حاجت پوری ہوئی۔ جب بھی میں نے صلاۃ الاسرار شریف کی نماز پڑھی 2 نفل پڑھے وہ میری ہمیشہ ہی وہ حاجت پوری ہو گئی۔ یہ تو بات تھی جو حضور غوث اعظم کی کرامات تھی، واقعات تھے۔ اب آتے ہیں دور حاضر کی بات پہ۔ محمد رمضان ندیم محسنی ولد محمد علی آپ کے پیکھے وال کی ہیں، وہ فرماتے ہیں 18 اگست 2012 کو میں مزدوری کر کے اپنے گھر جا رہا، میں ٹھوکر سے گزر رہا تھا، لاہور میں ٹھوکر سے، فرماتے میں اپنے گھر جا رہا کہ اچانک ٹھوکر کے قریب مجھے 2 موٹر سائیکل پہ لوگوں نے مجھے اچانک روک لیا، اور روک کر انہوں نے مجھے پستول تان دی اور انہوں نے کہا جو کچھ ہے نکال دو، موبائل، کیش، جو چیزیں سب دے دو۔ وہ کہتا میں پریشان ہو گیا کہ کہیں مار نہ دے گولی، میں نے سب کچھ جو میرے پاس میری سیلری تھی، وہ میرا موبائل، ہر چیز میں نے ان کو دے دی۔ آپ کے پیکھے وال کا واقعہ ہے، محمد رمضان صاحب فرماتے ہیں، موجود ہے ادھر، محمد رمضان صاحب فرماتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان کو ساری چیزیں دے دی، اب وہ بائک پہ بیٹھے اور جانے لگے، تو کہتے ہیں میں دل میں سوچی جاؤں اور میں دعا مانگی جاؤں، یا حضور غوث اعظم، میرے پیر و مرشد، میرے بابا جان الشیخ محمد محسن منور یوسفی، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو حضور غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوا اور میں نے اس پریشانی میں دل میں پڑھنے لگ گیا اللہ یارویں ولیدہ نام تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، لیلا 11ویں ولیدہ نام تو ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، یا حضور غوث اعظم میری مدد فرمائیں،
انہوں نے تو میرا سب کچھ لے لیا, میری جو آج مجھے سیلری ملتی وہ بھی لے لی, میرا کیش بھی لے لیا, میرا سب کچھ لے لیا. میں نے تو اس سے اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ کرنی تھی, میں نے اپنے اس سے گھر کا خرچہ چلانا تھا, میں کیا کروں گا. کہتے ہیں ابھی میں دل میں دعا ہی مانگ رہا ہوں کہ اچانک وہ جو جب بیٹھ چکے ہوتے ہیں دونوں موٹر سائیکلوں پہ, وہ چور ہیں, کہتے ہیں وہ اچانک رک جاتے ہیں اور میری طرف واپس آتے ہیں. کہتے ہیں اب جب وہ واپس آتے ہیں میں اور گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب واپس آ رہے ہیں کیونکہ اس نے اب ہمیں دیکھ لی ہے, تو چلو اس کو مار دو تاکہ کہیں یہ پولیس یا کسی کے آگے بیان نہ دے دے کہ جی یہ لوگ تھے چور. وہ کہتا ہے میں اور ڈر جاتا ہوں کہ مجھے آج گولی مار دیں گے. وہ کہتے ہیں میں اور ڈر جاتا ہوں. کہتے ہیں اچانک میرے پاس آ کے کبھی میری داڑھی کو ہاتھ لگانا شروع کرتے ہیں, کبھی ہاتھ جوڑتے ہیں, کبھی پرسن پاک کا وسیلہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں معاف کر دیں, ہمیں معاف کر دیں, مہربانی کریں اپنا سب کچھ رکھ لیں, ہمیں جانے دیں. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کیا معاملہ ہو. کہتے ہیں میں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا, وہ اندھے ہو چکے ہیں. وہ کیا ہو چکے ہیں؟ اندھے ہو چکے ہیں. اس لیے وہ آ کے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں معاف کر دیں, آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ ہے, آپ کو فلاں کا واسطہ ہے, ہمیں مہربانی فرمائیں. فرماتے ہیں مجھے سارا کچھ دے کے وہ واپس چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں بندہ پروردگارم امت احمد نبی, دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی, مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل, خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بندہ پروردگار امت احمد نبی, میں اپنے رب کا بندہ اور غلام ہوں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں. دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی, میں چاروں یاروں سے محبت کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت علی, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کی اولاد سمیت امام حسن اور امام حسین. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل, میں فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پیروکار مقلد ہوں اور دین ابراہیمی پر ہوں. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی, میں حضور سیدنا غوث الاعظم کے قدموں کی خاک ہوں اور تمام اولیاء کے دعاؤں کے زیر اثر ہوں. اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی, سننے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.